اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ جب مشتبہین کے علاوہ کوئی پانی ہمارے پاس موجود نہیں ہے، انحصار در مشتبہین کی صورت میں آغا طباطبائی نے صاحب عروہ نے کہا کہ دونوں پانی کو پھینک دیا جائے گا اور تیمم سے کام چلایا جائے گا، اور اس کی وجہ جو ہے یہ ہے کہ خود امام علیہ السلام نے کہا یحرقہما جمیعا ویتیمم، کہ وہ مصلی وہ مکلف ان دونوں پانی کو پھینک دے گا اور تیمم سے نماز پڑھے گا۔ یہ روایت سماعہ میں بھی تھا اور روایت موثق عمار میں بھی تھا، دونوں میں یہی مفہوم دیا گیا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ جو امام علیہ السلام نے تیمم کرنے کا حکم دیا ہے، یہ تیمم کا حکم تعبدی ہے یا قانونی ہے، یہ دیکھنا تھا۔ اگر قانون کے مطابق ہے تو امام علیہ السلام نے بھی در حقیقت روایت نے اس کا قانون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ قوانین فقہیہ میں سے ایک یہ بھی ہے جو مسئلہ حل کر رہے ہیں قانون کے تحت، لیکن اگر قانون پر پورا نہیں اتر رہا ہے تو پھر امام علیہ السلام کے حکم کو امام علیہ السلام کے حکم کو ہم تعبدی پر حمل کریں گے۔ تعبدی پر حمل کریں گے اس لیے کہ قانون کی روشنی میں تو بالکل اتر ہی نہیں رہا ہے۔ تو عرض کیا کہ پہلی صورتحال جو تھی اس میں پہلے پانی سے انسان وضو کرے اور پھر اس سے نماز بھی پڑھ لے، تاکہ اگر پہلا پانی پاک ہے تو نماز صحیح ہو گئی، پہلا پانی بھی پاک تھا اس سے نماز صحیح ہو گئی۔ لیکن اگر جو ہے وہ دوسرا پانی پاک ہے تو چونکہ پہلے پانی کو دوسرے پانی سے پہلے پاک کیا گیا تھا اور پاک کرنے کے بعد پھر جو ہے دوسرے پانی سے وضو کیا گیا ہے، اور وضو کرنے کے بعد اور دوسرے پانی سے وضو کرنے کے بعد پھر جا کر کے نماز پڑھی گئی ہے تو بالکل نماز صحیح ہے۔ نہیں گناہ نہیں، وہ جو ہے جب خاص طور پر جب پتہ ہی نہیں ہے، دیکھیں نجس کا ہاں نہیں، یہ کوئی فقہی کبھی حکم آیا ہی نہیں کہ نجس کو استعمال کرنا گناہ ہو۔ نماز پڑھنے سے باطل ہوگی، زیادہ سے زیادہ گناہ گار کیوں ہو گئے؟ نماز جو صحیح نہیں ہے دوبارہ سے پڑھے گا نہیں، خاص طور پر پتہ ہی نہیں ہے اس کو، جب پتہ ہی نہیں ہے تو کیا کرے بیچارہ۔ شرعی طور پر نجس چیز کو استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں، نماز پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ حرام کا حکم نہیں ہوتا، نجس جو ہے سو ہاں تو ایسے یہ بھی پتہ نہیں نا، مسئلہ یہ ہے
نہیں پتہ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے، وہ پتہ بھی ہو بالفرض تو بھی نجس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے بالا. حتیٰ یہ کہ ہم آپ کو ایک مثال جو گندی مثال ہے پھر بھی پیش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی انسان گٹر کے پانی سے اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو حرام نہیں ہے، مکروہ ہے لیکن حرام نہیں ہے، کیونکہ جو ہے اپنے آپ کو نجس کرنا کوئی حرام چیز تھوڑی کوئی نہیں. ایکسٹریم مثال آپ کے سامنے پیش کر دیا نا. نماز میں ہمیں پتہ نہیں ہے نا، اور ساتھ ساتھ جو ہے نماز میں بھی اگر نجس استعمال ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے، نہیں بعد میں جو ہے اس کی اصلاح کر لینا. ہاں زیادہ سے نماز باطل ہوگی، اس میں بھی گناہ گار نہیں ہوتا ہے. تو اس عنوان سے دیکھا جائے تو نماز علی القاعدہ وضو سے صحیح ہو سکتی ہے. اس کے باوجود امام علیہ السلام نے تیمم کا حکم دیا ہے. اگر اس روشنی کو مد نظر رکھا جائے تو امام علیہ السلام کا حکم تعبداً ماننا پڑے گا. ٹھیک ہے قانون کے مطابق وضو سے نماز ہو سکتی ہے، لیکن چونکہ امام علیہ السلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کو ایسے مورد میں تیمم کرنا ہے تو ہم قاعدے کو چھوڑ دیں گے اور امام کی بات تعبداً مانیں گے. امام کی بات جو ہے تعبداً مانیں گے، یہ امام کا حکم سر آنکھوں پر چاہے قواعد کے مطابق ہو یا نہ ہو، امام کی بات کو ماننا ہے. ہاں امام علیہ السلام قانون کے خلاف بھی بات کر سکتے ہیں، وہ حجت خدا ہے، وہ قانون کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ان کو ہو سکتا ہے کچھ ایسی مصلحتیں ہوں کہ قانون کے خلاف بھی کر رہے ہو، لیکن کچھ مصلحتیں پوشیدہ ہمیں کیا پتہ ہے. قانون کے خلاف بھی کر سکتے لیکن جو ہے مصلحتیں کچھ پوشیدہ ہوتی جس کی وجہ سے امام علیہ السلام انجام دے رہے ہیں، تو ان مصلحتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے. امام علیہ السلام کے سامنے لوح محفوظ کا پورا دفتر کھلا ہوا ہے، ان کو سب کچھ معلوم ہے، اس لیے وہ کس مصلحت کی وجہ سے کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں پتہ ہے. لیکن تعبداً ہم بات مانیں گے کیونکہ وہ حجت خدا ہے، خدا نے ہمارے پر حجت بنا کے بھیجا ہے، اس لیے ہم جو ہے ان کی بات مکمل طور پر مانیں گے. کہ قانون کے مطابق ہے تو قانونی ہو گیا، قانون کے مطابق نہیں ہے تو تعبدی ہو گیا. ہاں اصول اپنے قواعد کے مطابق ہے تو قانونی کہلائے گا، قواعد کے مطابق نہیں ہے تو تعبدی ہو جائے گا. نہیں اس پہلی صورتحال کے اندر آپ نے دیکھا کہ تعبدی بن رہا تھا اور تعبد قانون پر مقدم ہے، امام کی بات قواعد پر مقدم ہوا کرتی ہے. اسی لیے کہا کہ الاصل حجت حیث دلیل حیث لا دلیل لہ. اصل عملی دلیل بنتی ہے جب کوئی دلیل یعنی آیات و روایات موجود نہ ہو. جب آیات و روایات موجود ہے تو ہم کسی قانون کو جاری نہیں کریں گے. آیات اور روایات اس کو کہتے ہیں نص کے مقابل میں کوئی قانون نہیں چلتا، نص کے مقابل میں کوئی استحسان نہیں چلتا، نص کے مقابل میں کوئی قیاس نہیں چلتا، کوئی چیز نہیں چلتی. نص ہے، اس کو ہمیں ماننا ہے، حجت خدا کی بات ہے، قرآن کی بات ہو یا صحیح حدیث سے بات جو ثابت ہو جائے. اور چونکہ دوسری صورت میں وہاں پر ہمیں یقین نہیں ہوتا تھا کہ آیا ہم نے نماز طہارت کی حالت میں پڑھی ہے یا نہیں، اس لیے احتمال نجاست ہر صورت میں تھا، اس لیے وہاں پر وضو کی بجائے تیمم کا حکم دینا علی القاعدہ ہے. تیسری صورت میں بھی کہ نجس اور جو ہے نجس اور پاک پانی
دونوں کے درمیان دھو بھی لیا گیا اور نص سے قطع نظر وہاں پر دونوں وضو کر کے ایک ساتھ نماز پڑھی جائے، ایک ہی نماز میں دونوں کو کام چلایا جائے، تو اس صورت میں بھی باطل تھا۔ لیکن ایک اشکال پیش آیا ہے صورت سوم میں، وہ اشکال آپ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس اشکال کو آج پوری طریقے سے انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ اشکال یہ صورت سوم میں، پہلے صورت سوم اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں تاکہ ہم آگے جو ہے بات کو پیش کر سکیں۔ صورت سوم یہ تھا کہ ان دو پانی میں سے کسی ایک سے وضو کرے بغیر اس کے کہ اس وضو کے بعد نماز پڑھے، نماز کے بغیر خالی ایک وضو کرے، پھر جن جن جگہوں پر پانی پہنچا ہے پہلے والے پانی کو دوسرے پانی سے دھو لے، اور دھونے کے بعد دوسرے وضو سے نماز پڑھے ایک ہی دفعہ میں، یعنی پہلے وضو سے نماز نہیں پڑھی، دوسرے وضو میں نماز پڑھ لیتا ہے۔ تو اگر پہلا والا پانی نجس تھا تو دھونے کے بعد دوسرے پانی نے آ کے پہلے پانی کو پاک کر دیا، لیکن اگر دوسرا والا پانی نجس تھا اور نماز پڑھ لی گئی ہے تو پھر کیسے نماز صحیح ہوگی؟ تو پکا کوئی یقین نہیں ہے کہ طہارت کے ساتھ نماز پڑھی گئی ہے، کیونکہ دوسرا پانی اگر نجس ہے تو ہم نے تو سارا تکیہ دوسرے پانی پر کیا ہوا ہے، دوسرے سے ہم نے پہلے پانی کو دھو بھی لیا ہے، پھر بھی دھونے کے باوجود بھی دوسرا پانی بھی تو نجس ہو سکتا ہے نہیں۔ بس اس بنیاد پر جب دوسرا پانی بھی نجس ہو سکتا ہے تو ہمیں یقین نہیں کہ طہارت کے ساتھ نماز واقع ہوئی ہے، اس لیے یہاں پر وضو کی بجائے تیمم انجام دینا چاہیے۔ یہ علی القاعدہ بالکل صحیح ہے، اور قاعدے کی روشنی میں یہاں پر کہلائے گا کہ امام علیہ السلام نے حکم قاعدے کی روشنی میں دیا، تعبداً نہیں ہے۔ اس تیسری صورت پر ایک اشکال پیش آ گیا ہے، آئیے اس اشکال کو مد نظر رکھیں کہ پہلی دفعہ دھویا، دھونے کے بعد اس کو دوسرے پانی سے پاک بھی کر دیا ہے، اور دوسرے پانی سے پاک کرنے کے بعد ایک ہی نماز دو وضو سے انجام دی۔ یہ جو صورتحال تیسری والی تھی اس پر اشکال وارد ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اس تیسری صورت میں اشکال یہ ہے کہ آیا ایک ہی نماز پر اکتفا کرنا ممکن ہے جبکہ ہم نے دونوں مشتبہین پانی سے وضو کیا ہوا ہے اور دونوں کے درمیان دھونا بھی واقع ہوا ہے، پہلے پانی کو دوسرے پانی سے دھویا ہے؟ تو قطع نظر از نص کیا ممکن ہے کہ ہم ایک ہی نماز پر اکتفا کریں، دونوں وضو کے ذریعے سے ہم ایک ہی نماز پر اکتفا کریں؟ کیا یہ ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے؟ صاحب کفایہ قدس سرہ نے ذکر کیا کہ دونوں پانی اگر قلیلین ہیں تو تیمم کرنا اس وقت واجب ہے، اور تیمم کرنا طبق قاعدہ ہے، اور اس میں طبق قاعدہ ہونے کی وجہ سے نص کی ضرورت نہیں ہے تیمم کرنے کے لیے، قانون کے مطابق ہے۔ اور اس کی وجہ جو ہے بیان کرتے ہیں صاحب کفایہ کہ یہاں پر تیمم علی القاعدہ کیوں ہے۔ تیسری صورت کیا تھی کہ پہلے پانی سے وضو کیا، پھر دوسرے پانی سے اسی کو دھو لیا، پاک کر لیا، اور دوسرے پانی سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھ لی ہے۔ اس کو مد نظر رکھیے گا، اس کے تحت اب مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اور صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ علی القاعدہ اگر قلیل پانی ہے دونوں کے دونوں
تو اس وقت جو ہے تیمم کرنا قانون کے مطابق ہے، نص کی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے دیکھیں کیوں صاحب کفایہ کیوں کہتے ہیں کہ تیمم قانون کے مطابق ہے، نص کی ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمیں علم تفصیلی ہے کہ متوضی کا بدن یا مغتسل کا بدن نجس ہو گیا ہے اس وقت کہ جب دوسرا پانی پہنچتا ہے اولین لمحے میں، کہ جس اولین لمحے میں دوسرا پانی پہنچتے ہی اس کو یقین ہے کہ میں نجس ہو گیا ہوں، یا تو پہلے پانی کی وجہ سے نجس ہوں یا دوسرے پانی کی وجہ سے نجس ہوں۔ تو نجس دوسرے پانی کو لگتے ہی اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ میں نجس ہوں، یہ یقین آ گیا، اس لیے کہ یا تو پہلا پانی نجس ہے اس لیے یہ نجس ہے۔ دوسرے پانی سے ابھی دھویا نہیں ہے، دوسرا پانی جو ہے اس کو غور کریں، کیا کریں، دوسرا پانی پہنچتے ہی نجس ہو گیا ہے، یہ پہنچنے کی بات کریں، آپ دھونے کی بات کر رہے ہیں، دونوں میں فرق ہے۔ دھونا ابھی دھونے کا مکمل ہونے سے پہلے کے مرحلے کو دیکھیں، دھونے سے مکمل ہونے سے پہلے کا مرحلہ، دھونے سے مکمل ہونے سے پہلے کی بات، پانی لگتے ہی نجس ہو گیا ہے، لگتے ہی کہہ رہے ہیں، غسل کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں، دھونے کے بعد نہیں کہہ رہے ہیں، لگتے ہی جو ہے دونوں پانی جو ہے اب چونکہ لگ چکے ہیں، اس لیے علم اجمالی سے یقین حاصل ہو گیا کہ بدن نجس ہو گیا ہے، دھونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، پانی لگنے کی بات کر رہے ہیں۔ پانی لگ گیا تو پہلے پانی اگر نجس ہے تو نجس ہو گیا، دوسرا پانی نجس ہے تو پھر بھی لگ گیا اس لیے وہ بھی نجس ہے، اس حالت میں نماز پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ ابھی دھونے کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ آغا صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ لگتے ہی دوسرا پانی ایک دم اس کو یقین ہو جائے گا کہ میں نجس ہو گیا ہوں، یقین ہو گیا نہیں، ہاں پہلے والا پاک ہونا معلوم نہیں ہے، یا تو پہلے پانی سے نجس ہو گیا یا دوسرے لگتے ہی نجس ہو گیا، نہیں دوسرے لگتے ہی یا تو پہلے کی وجہ سے نجس ہو گیا یا دوسرے کی وجہ سے نجس ہو گیا، لگتے ہی، دھونے کی بات نہیں کر رہے ہیں، لگتے ہی جو ہے نجس ہو گیا، اس کو اتنا پتا ہے کہ میرا بدن نجس ہو گیا ہے، بات لگنے کی ہے، بات دھونے کی نہیں ہے نا، دونوں فرق ہے نا، اس کو پتا ہے۔ یہاں پر عبارت جو ہے پڑھتے، عبارت جو ہے کیا، للعلم التفصیلی بنجاست بدن المتوضئ او المغتسل عند اصابت الماء الثانی، یہ عبارت ہے، دیکھیں، کیونکہ یقین تفصیلی حاصل ہو گیا کہ متوضی یا مغتسل اس کا بدن نجس ہو گیا ہے، یقینی طور پر نجس ہو گیا، علم تفصیلی طور پر، عند اصابت الماء الثانی، اصابت کے لفظ پر غور کریں، اصابت یعنی لگنا، لگتے ہی اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بدن نجس ہو گیا۔ یہاں پر اصابت کی جگہ پر لفظ غسل لکھا ہوتا تو ایک الگ مسئلہ تھا، یہاں پر اصابت کا لفظ لکھا ہے، اصابت یعنی پہنچنا ہے، نہیں پہنچتے ہی جو اس کا بدن نجس ہو گیا ہے، اور کیوں، اما لنجاستہ، یا اس وجہ سے کہ دوسرا پانی نجس ہے اس لیے لگتے ہی نجس ہو گیا ہے، او اما لنجاست الماء الاول، یا یہ کہ پہلا پانی نجس تھا، اس کی بنیاد پر کوئی دو میں سے کوئی ایک پانی جو ہے نجس تھا، اس کی بنیاد پر اس کا بدن تو نجس ہو گیا ہے۔ اول کی وجہ سے نجس ہو گیا، یہ دوسرا جو پانی تو یقین ہو گیا پہلے والے ہی نجس، نہیں، بدن نجس ہے اتنا پتہ ہے، لیکن یہ تھوڑی پتہ کہ پہلا نجس ہے یا دوسرا پتہ، وہ علم اجمالی ہے،
بدن کا نجس ہونا علم تفصیلی ہے، لیکن کس سے نجس ہوا ہے وہ نہیں پتہ ہے، پہلے سے یا دوسرے سے یہ نہیں پتہ ہے۔ اتنا پتہ ہے کہ بدن نجس ہو گیا ہے، لیکن پہلے سے یا دوسرے سے یہ نہیں پتہ ہے۔ نہیں پتہ، ہاں وہ بات کریں، دھونے کی بات نہیں کریں آپ، تو دھونے کے بعد کے مرحلے میں وضو کرنے والی بات کر رہے ہیں، نہیں وہ بات نہیں کریں۔ اصابت کا مطلب کہ دوسرا پانی لگتے ہی اس کو یقین ہو گیا کہ نجس ہو گیا ہے۔ لیکن ہم اس مرحلے تک پہنچے ہی نہیں، ہم نہ وضو کرنے کے مرحلے میں پہنچے ہیں نہ دھونے کے مرحلے میں پہنچے۔ دوسرا وضو نہیں کیا ہے، دوسرا دھویا بھی نہیں ہے، دوسرا خالی پانی لگا ہے بس، ابھی جیسے ہی پہلا ڈالا اور نجس ہو گیا۔ نماز پڑھنے میں ابھی یہ خالی اتنی بات کریں کہ دوسرا پانی لگا ہے اور نجس ہو گیا، بس اتنا یقین ہے کہ میرا بدن نجس ہے، اس کو کہتے ہیں یقین بے نجاست ہے۔ اب کس سے نجس ہوا ہے، پہلے سے یا دوسرے سے یہ نہیں پتا، ابھی اتنے مرحلے تک بات پہنچی ہے۔ ابھی اس کے بعد دھونے کی بات الگ باقی ہے، پھر دوسرا وضو کرنا اس کی بات الگ باقی ہے، ابھی تو صرف لگنے کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں پھر فرماتے ہیں کہ دوسرا والا پانی چونکہ فرض یہ تھا کہ وہ بھی قلیل ہے، مجرد اصابت سے بدن انسانی اس سے پاک نہیں ہو جایا کرتا ہے، اور وضو کے مواضع یا غسل کے مواضع کو دوسرے پانی سے دھونے کے بعد، اب دھونے کی بات آئی ہے، دیکھیں ابھی دھونے کی بات شروع ہو رہی ہے۔ لگنے کے بعد تو نجس ہو گیا تھا، لیکن لگنے کے بعد جو نجس ہوا تھا اس کے بعد دھویا ہے، اب دھویا ہے، دوسرے پانی سے پہلے پانی کو دھویا ہے، تو اس وقت انسان کو شک در طہارت بدن ہے، یقین نہیں ہے بدن کے پاک ہو جانے کا، دھو لینے کے باوجود انسان کو شک در طہارت بدن ہے۔ مواضع وضوء اول، اب مواضع غسل اول کو دوسرے پانی سے دھونے کے باوجود اس کو اپنے بدن کے پاک ہونے میں شک ہے۔ شک کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے دوسرا پانی نجس ہو یا نہیں، اس کو کیا پتہ ہے نہیں، اس لیے شک تو باقی ہے۔ بہرحال طہارت کے آنے میں شک ہو رہا ہے، دقت یہ ہے ساری کہ پہلے لگتے ہی یقیناً بدن نجس ہو چکا تھا، اب دھونے کے بعد دوبارہ طہارت پلٹ کر آئی ہے یا نہیں اس کے اندر شک ہو رہا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ نجس ہونا یقینی ہے، کیونکہ دوسرا پانی لگتے ہی بدن نجس ہو گیا ہے۔ اب دوسرے پانی سے پہلے پانی والے اعضاء کو سب کو دھویا، چاہے وہ وضو کے اعضاء تھے یا وہ غسل کے اعضاء تھے، سب کو ہم نے دھو لیا، لیکن پھر بھی یہاں پر ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا بدن پاک ہو گیا ہے۔ دوسرا پانی لگتے ہیں آپ کو یقین حاصل کیا نجس نہیں، اس کا مطلب کہ دوسرا پانی ہی نجس نہیں؟ نہیں، یہ نجس جو آیا ہے ہو سکتا ہے پہلے پانی سے آیا ہو، نجس آیا ہو ممکن ہے دوسرے پانی سے آئے، وہ نہیں پتا ہے کس پانی سے آیا ہے، لیکن اتنا بدن پتا ہے کہ بدن نجس ہو گیا ہے،
کیونکہ پہلا پانی بھی لگا دوسرا پانی بھی لگا, دونوں پانی چونکہ لگے اس لیے یقین ہے کہ بدن تو نجس ہو ہی گیا ہے. نجس ہونے میں تو یقین ہے, دوسرے پانی کے لگتے ہی بدن نجس ہو گیا اس میں تو پورا یقین ہے. یا تو پہلے پانی کے سے نجس ہو گیا تھا یا دوسرے پانی کے لگتے ہی نجس ہو گیا, دو میں سے کسی ایک سے. اب یہ نہیں پتا کس سے نجس ہوا ہے, لیکن بدن بہرحال نجس ہے. کچھ لوگوں کا ذہن پاک کی طرف زیادہ جاتا ہے نا, اس لیے جو اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں. تو یہاں پر جو ہے وہ نجس ہونا یقین تھا, لگتے ہی نجس ہو گیا. اب ہم نے دھو کر کے بالفرض وضو بھی کر لیا ہے, بالفرض غسل دوبارہ دوسرے پانی سے کر بھی لیا ہے, پھر بھی ہمیں یہ نہیں یقین ہے کہ ہم پاک ہو گئے, کیونکہ ہو سکتا ہے دوسرا پانی نجس ہو, ہم کیسے پاک ہوں گے. اس لیے نجاست کا یقین ہے لیکن طہارت کے آنے میں یقین نہیں ہے. استصحاب بقاء نجاست بدن جاری رہے گا, کیونکہ یقینی ثابت تھا نہیں. شک کی صورت میں جو ہے استصحاب بقاء نجاست بدن جاری رہے گا. شکی کی بات, کثیر الشک اور وسواسی شخص کی بات نہیں ہے, قوانین کے اعتبار سے ہم چل رہے ہیں اس وقت. اب جو ہے وہ جو بیچارے کثیر الشک ہو جاتے ہیں تو وہ تو جو ہے پورا دن نہاتے رہیں گے پھر بھی پاک نہیں ہوتے ہیں. حوض کے اندر کھڑے کھڑے پتہ لگتا ہے تو وہ حوض کے اندر بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی جو ہے چیل نے آ کے جو بیٹ کر دی, وہ پتہ نہیں وہ شک کرتا ہے, اس کے نتیجے کے اندر اس کا تو پاک ہونا مشکل ہی ہوتا ہے. ہاں مدرسے میں وہ کہتے اس لیے خمینی جو ہے ایک بہت اچھا جملہ کہا کرتے کہ لوگوں کو جو ہے عام طور پر شک جو ہوتا ہے پانی کے مسئلے میں یا دوسرے وضو کے مسئلے میں, عبادت میں, کسی کو خمس دینے میں شک نہیں ہوا کرتا ہے, نہیں کسی کو زکوٰۃ دینے میں خمس شک نہیں ہوتا. ہاں کبھی یہ تعجب ہے واقع, کبھی خمس دینے میں شک نہیں ہوتا ہے, نہیں کہ میں نے خمس دیا ہے نہیں دیا ہے, اس میں کبھی شک نہیں کرتا ہے. وہ جو ہے وہ نکالنے کی بات ہوتی ہے, پیسے نکالنے کی بات ہے, اس میں شک نہیں کرتا ہے. پانی کے اندر کسی کا پانی ضائع بڑا کرنا پڑا, اس میں انشاءاللہ جاری کرتا ہے. تو بات چل رہی تھی کہ چونکہ بدن کا یقینی طور پر نجس ہونا پتہ چل گیا تھا, پانی دوم کے لگتے ہی ہمیں نجس کا یقین تھا کہ بدن نجس ہو گیا ہے, تو استصحاب بقاء نجاست جاری کریں گے. دوسرے پانی سے غسل اور وضو کرنے کے باوجود بھی استصحاب نجاست جاری رہے گا. اور خالی استصحاب نجاست جاری نہیں ہے بلکہ اس کے مقابل میں استصحاب طہارت تعارض بھی نہیں کرتا ہے. ایک بات تو یہ کہ استصحاب نجاست جاری ہو رہی, یہ ایک طرف کا مسئلہ ہے, دوسری طرف سے اس کے مقابل میں استصحاب طہارت وہ آ ہی نہیں رہا ہے, استصحاب طہارت موجود نہیں ہے. اس لیے کہ استصحاب طہارت اس وقت آئے جب ہم طہارت اجمالی یا غسل سے پہلے یا غسل کے بعد طہارت علم اجمالی آ جائے بدن میں, ایسا کوئی طہارت کا سلسلہ ہی نہیں ہے, خالی وہ طہارت میں شک ہی شک رہتا ہے, وہ علم اجمالی کے مرحلے میں پہنچتا ہی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم دوسرے پانی سے جو دھو رہے ہیں, پہلے پانی کو پاک کر کے دوسرے پانی سے دھو رہے ہیں یا غسل کر رہے ہیں یا وضو کر رہے ہیں,
تو اس میں دوسرا پانی ہو سکتا وہی نجس ہو، اس لیے علم اجمالی کہاں سے آئے گا؟ علم اجمالی طہارت آتا ہی نہیں ہے اس کے اندر۔ تو جب علم اجمالی طہارت نہیں آتا ہے تو صرف باقی رہتا کیا؟ علم اجمالی بنجاست بدن، کہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ یا پہلے پانی سے یا دوسرے پانی سے کسی طریقے سے بدن نجس ہو گئے، اور بدن کا نجس ہونا علم تفصیلی ہے، جبکہ کس سے نجس ہوا ہے اس میں علم اجمالی ہے، کہ پہلے پانی سے نجس ہوا ہے دوسرے پانی سے نجس ہوا، وہ علم اجمالی ہے، لیکن بدن کا نجس ہونا علم تفصیلی ہے، اس میں تفصیلاً معلوم ہے کہ بدن نجس ہو گیا ہے۔ بس اس لیے یہ جو نجاست آئی تھی دھونے سے پہلے اور دوسرے پانی سے غسل و وضو کرنے سے پہلے جو نجاست آئی تھی، اس کے بعد ہم نے جو دھویا ہے، وضو کیا اور غسل انجام دیا دوسرے پانی سے، اس میں ہمارے پاس کوئی علم اجمالی بطہارت اس دوسرے دھونے کے نتیجے میں یا دوسرے غسل کے نتیجے میں یا دوسرے تیمم دوسرے وضو کے نتیجے میں کسی طریقے سے طہارت علم اجمالی کی بنیاد پر آتا ہی نہیں ہے کہ ہم استصحاب طہارت جاری کریں، کوئی استصحاب طہارت کی گنجائش ہے؟ بس اس کا مطلب استصحاب نجاست سے تعارض کرنے والا استصحاب طہارت یہاں پر موجود ہی نہیں ہے، صرف استصحاب نجاست ہی جاری ہو رہا ہے، صرف استصحاب نجاست جاری ہو رہا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ آقائے صاحب کفایہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ہی نماز سے وضو کر کے نماز پڑھیں تو چونکہ نجاست غالب آ رہی ہے اس لیے وہاں پر ایک